اللہ نے کہا عشیًا، عصر کا وقت، وحین تظہرون، اور یہ ہے ظہر کا وقت۔ عشاء کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، لیکن قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ اگر انسان اپنے گھر میں بھی ہو، بال بچے بھی ہوں، تو اس وقت کچھ اوقات ایسے ہیں کہ انسان خلوت میں رہنا چاہتا ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتا، اس وقت کسی کو بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ وہاں اللہ نے کہا من بعد صلاۃ العشاء، کہ نماز عشاء کے بعد جب سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آدمی خلوت چاہتا ہے، اس وقت ہنگامے میں نہیں چاہتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہو اپنی بیوی کے ساتھ، اگر آپ کے بچے بھی ہیں، گھر کی بچیاں ہیں، اگر وہ آ جائیں گی، ہو سکتا ہے کسی ایسی حالت میں دیکھ لیں جس حالت میں وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو قرآن نے کہا جب دوپہر کو آدمی سوتا ہے، قیلولہ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، اس وقت بھی بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کے بعد بھی، یہاں صراحتاً عشاء کا تذکرہ ہے، اور کسی نماز کا ظہر، عصر، مغرب، اس کا تذکرہ صراحتاً نہیں آتا ہے، صرف فجر کا آیا، جیسا کہ ابھی پڑھا آپ نے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن نے 5 نمازوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ عصر کا وقت اگر دیکھیے، مغرب اور عشاء ایک طرف، فجر اور ظہر ایک طرف، تو بیچ میں عصر کا وقت آتا ہے۔ اس اعتبار سے صلاۃ وسطی کیا ہے؟ نماز عصر ہے، اور اللہ کے رسول نے خود بھی کہہ دیا الصلاۃ الوسطی ہی صلاۃ العصر۔ لیکن اس کا وقت کیا ہوگا؟ فجر کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا؟ ظہر کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا؟ جو لوگ قرآن کے بارے میں عام طور سے کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، احادیث رسول کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس طرح کی آیتوں پر غور کرنا چاہیے۔ جملہ بہت صحیح ہے حسبنا کتاب اللہ، لیکن اس کا مفہوم جو وہ لیتے ہیں وہ بہت غلط ہے، اس لیے کہ قرآن متن ہے، اللہ کا کلام ہے، احادیث رسول نبی کا کلام ہے۔ نبی کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرنا، اس کا پڑھنا، اس کے معانی اور مفاہیم کو بیان کرنا، اس کی روشنی میں دلوں کی صفائی کرنا، یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری۔ خود اللہ نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کو جو قرآن کی آیتیں دی گئی ہیں ان قرآن کی آیتوں کی تشریح تبیین آپ کو کرنا ہے۔ اگر اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے تو احادیث رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ جو قرآن کی تشریح ہے، بغیر تشریح کو ملائے ہوئے، بغیر تبیین اور ایضاح کے قرآن کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر یہی آیت اقیم الصلاۃ ابتدائے زندگی سے لے کر آخری وقت تک آپ پڑھتے رہیے اور تمام لغت کی کتابیں کھنگال ڈالیے، تمام ماہرین لغت سے آپ تشریح کروا لیجئے، لیکن پنجگانہ نماز کی وضاحت نہیں ہوگی۔ اقیم الصلاۃ کا صرف مفہوم یہ ہے نماز کو تمام ارکان، واجبات، شرائط، مستحبات کے ساتھ باجماعت وقت سے نماز پڑھو۔ لیکن یہ 5 وقت کون سے ہیں؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تب تک ہم کو اور آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ اللہ نے اشارہ تو کر دیا دلوک شمس سے لے کر غسق لیل تک، تصبحون تمسون عشیا وحین تظہرون من بعد صلاۃ العشاء۔ قرآن میں ان تمام نمازوں کی طرف اشارہ ملتا ہے، لیکن تفصیل جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل نہیں دیکھا جائے گا تب تک پنجگانہ نماز کے اوقات کا آپ پتہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے اور بیت اللہ کے پاس مجھ کو 2 دن نماز پڑھایا۔
ایک دن تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھایا اور دوسرے دن تمام نمازوں کو آخر وقت میں پڑھایا، اور پھر جبریل امین نے کہا یہ نماز کے اوقات وہ ہیں جو اور انبیاء کے تھے۔ نماز کی کیفیت یہ نہیں تھی، کیفیت ان کے یہاں الگ تھی، لیکن اسی طرح سے وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ اے نبی، آپ جو پہلے وقت میں پہلے دن پڑھے ہیں اور دوسرے دن میں نے آپ کو جو آخر وقت میں نماز پڑھایا ہے، دونوں کے بیچ میں تمام نمازوں کا وقت ہے، اول وقت اور آخر وقت، جس میں حدیث میں پوری تفصیل آئی ہے۔ اور اس زمانے میں فقہا نے باقاعدہ سورج کے ڈھلنے اور اس کے بعد کا ہے ڈوبنے کا تمام جو اس زمانے کے آلات تھے، اس زمانے کے لحاظ سے انہوں نے بتا دیا کہ کب زوال ہوتا ہے، کب ثلث ہوتا ہے، کب ثلثین ہوتا ہے، اور اس کے بعد کب سورج ڈوبتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے، اور فجر کی نماز صبح صادق کا وقت کیا ہے۔ آج کل تو نقشہ آ گیا ہے، نقشہ دیکھ کے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت فجر کی نماز پڑھنا چاہیے اور فلاں وقت سورج نکل جاتا ہے، اب نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ عصر کا وقت فلاں بجے سے شروع ہوتا ہے، فلاں بجے تک رہتا ہے، اب نقشے کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اس زمانے میں نقشے نہیں تھے، لوگ تمام آلات اس زمانے میں تھے، اور اس کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر فقہا نے باقاعدہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول کو جبریل امین نے 2 روز نماز پڑھایا، ایک دن اول وقت میں، ایک دن آخر وقت میں، اور کہا انہی دونوں کے بیچ میں نماز کا ہر وقت ہے۔ اب اگر اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں نماز ہو جائے گی، درمیان میں پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی، آخر وقت میں پڑھ لیں گے تب بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر کب ہے؟ بعض لوگوں نے کہا اول وقت میں، اور بعض لوگوں نے کہا جن نمازوں کو اللہ کے رسول نے تاخیر سے پڑھا ہے یا تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے زمانے میں کہا ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، گرمی کا زمانہ ہے، جب سورج ڈھلتا ہے اول وقت ہوتا ہے تو شدید گرمی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا جب سورج ڈھل جائے، کچھ وقت گزر جائے، ٹھنڈا ہو جائے، تب ظہر کی نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش تو یہ ہے، میری تمنا تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو ثلث لیل تک مؤخر کر کے پڑھو، رات کے 3 حصے کر دیے جائیں، پہلا جو حصہ ہے ثلث اول، اس میں عشاء کی نماز میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن امت کو گراں گزرے گا، امت کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں یہ حکم نہیں دیتا۔ اگر اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھتے ہیں تب بھی ہو جائے گی، لیکن اتنا نہ مؤخر کیا جائے کہ کہیں وقت ہی نکل جائے۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے کہ میں عشاء کی نماز بعد میں پڑھوں گا، سویا، پتہ چلا صبح صادق ہو گئی، عشاء کی نماز گئی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اتنی تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کہیں آپ سفر کی حالت میں ہیں، اس وقت سے سفر کر رہے ہیں، اور جب سفر کرتے کرتے پتہ چل گیا کہ آپ پہنچ جائیں گے صبح صادق کے وقت فلاں جگہ، تو وہاں جا کے پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے پہلے صبح صادق سے پہلے عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے سوائے عذر شرعی کے، اور عذر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے ہوش و حواس بالکل غائب ہو جائے۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، اشارے سے پڑھیے، لیکن نماز پڑھنا۔ اور اگر کوئی ایسا مرض آپ کو لاحق ہو جائے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہو، سلسل بول کی شکایت ہو جائے، پیشاب کے قطرات ٹپک رہے ہوں، ہر وقت آپ کی ہوا خارج ہوتی ہو، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے وضو کیجئے، اسی حالت میں نماز پڑھیے۔ معذور آپ ہیں، عذر کی حالت میں جیسی نماز ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔
گے، ہو سکتا ہے کہ اس عذر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں کٹوتی نہ کریں، پورا پورا ثواب دیں۔ اسی طرح سے جنگ کا عورتوں کے لیے ہے، ایک خون تو آتا ہے ان کو حیض کا، ماہواری جس کو کہتے ہیں، ایک خون آتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد۔ ان دونوں خون کی جو مدت ہے آنے کی، اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور عورتوں کو قضا بھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو خون زائد آتا ہے، جس کو اصطلاح میں استحاضہ کہا جاتا ہے، مستحاضہ کے لیے اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کو نماز پڑھنا۔ ابتدا میں کہا کہ غسل کر کے پڑھ لے نماز، ایک نماز دوسری نماز کے بیچ میں غسل کرے، دونوں کو ملا کے پڑھ لے۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، مغرب کی نماز کو تاخیر سے، عشاء کی نماز کو اول وقت میں۔ یہ نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے وقت سے پہلے نہیں، نماز کے جو اوقات متعین ہیں انہی اوقات میں نماز پڑھی جائے گی، وقت سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے ظہر اور عصر، ظہر کی نماز مؤخر کر کے عصر کی نماز اول وقت میں، دونوں کو جمع کر لے ایک غسل میں، اور فجر کے لیے مستقل غسل کر لے۔ 3 مرتبہ غسل کرنا یقینی طور پر اگر جاڑے کا زمانہ ہو تو عورتوں کے لیے بڑی پریشانی، پھر اللہ کے رسول نے اس میں تخفیف کر دی کہ وضو کر کے نماز پڑھ لیا۔ اس کا مطلب جس نماز کا وقت ہو جائے، اگر خون زائد آ رہا ہے، حیض اور نفاس سے زیادہ استحاضہ کا خون ہے، تو عورتوں کی نماز بھی اس وقت معاف نہیں ہے۔ وقت ہو جائے وضو کریں، نماز پڑھ لیں، چاہے خون آتا ہی رہے۔ عام طور سے عورتیں شرمیلی ہوتی ہیں، جب کہیے نماز کے لیے تو کہتے ہیں ناپاک۔ ناپاکی کے دن متعین کر دیے ہیں اللہ کے رسول، حیض اتنے دن آ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہے، نفاس کا خون اتنا آ سکتا ہے، اس سے زیادہ